part of this House in the last 20 years. We collectively engage ourselves, we follow the democratic principles, we have the standard procedure of the committees, we work in tandem with the other House, and we come up with the recommendations so that any law has to be passed by both Houses except the finance bill, where the prerogative of this House is to give advisory recommendations. Since I have been also serving as the Finance Minister of Pakistan in different tenures, I have tried my best to accommodate much of the recommendations of this House and to make it as part of the finance bill which was ultimately passed during 2013-2017. Excellencies, we also learned from the world democracies, and we have extensive interactions with you in our different capacities as senators, as leader of the House, as finance minister, and in different, my colleagues in their own parliamentary responsibilities. We always, Mr. Chairman, find the great cooperation from high commissioners, ambassadors, and their embassies and their high commissions. I believe that together we can contribute on this planet for the betterment of human values, democracy. I, being a finance man, I always add with democracy the strengthening of the fiscal discipline with transparency. I believe democracy alone cannot achieve the results unless this is compounded with a stringent and a transparent fiscal discipline in any system, democratic system. So, Mr. Chairman, I'm grateful for you to have given me the floor. And once again, on behalf of my colleagues, the entire House, I welcome all our valued guests who have been here this morning, and I hope they will enjoy the proceeding of today. Thank you very much indeed. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. I now request Law Minister to please give his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Mr. Chairman. And once again, congratulations for arranging this epoch event, I would say, the 50 years of Senate of Pakistan. And the inaugural session, we had the opportunity to listen to the people from different walks of the society, including the prominent lawyers, the businessmen, the media people. A wonderful idea of converting the House into a committee of whole and inviting all honorable guests to join us on the floor of the House and express their sentiments is working so well. The distinguished guests who attended previous sessions later on met at the lunches and dinners, and they were extremely happy and excited as well that we, or the Honorable Chair, provided a forum for all of them to sit together, look back at the history of the Pakistani politics and the constitutional history of Pakistan, and moreover to discuss the issues which are faced by the nation today. Mr. Chairman, I believe that Senate of Pakistan, as has previously been contributing for strengthening the democratic system in Pakistan, working for the rule of law, supremacy of constitution, will continue this strive and shall stand distinguished in its role, inshallah al-Aziz. It would be appropriate if I also acknowledge the role of Senate of Pakistan in the previous decades in the international parliamentary activities, including IPU and Commonwealth forums, where Senate of Pakistan, along with our fellow members from National Assembly of Pakistan, have been representing Pakistan and highlighting our viewpoints with clarity and with vision. Taking advantage of the excellencies, we are again thankful that you joined on this historical occasion. I would also take opportunity to highlight the challenges faced by the climate change to the nation of Pakistan. As many of you were here as a part of the global family living in Islamabad, the last summers, the devastating rains and floods, it was a altogether
different Pakistan which we have seen. We have been highlighting this problem for many years at different forums and forums, and eventually what was apprehended, we have seen with our own eyes. Pakistan is contributor of less than 1% emissions as far as the statistics are concerned, but we paid the heavy toll. We are also grateful to the world community, the way they came forward. They actually contributed to lessening our sufferings. And again, reverting back to the Geneva event, the world communities, the multilaterals came forward with open arms and open heart and stood with the Pakistan. We must appreciate the role of the world in that regard. Mr. Chairman, this is an occasion where all of us should once again stand together for Pakistan. We are going through tough times, and there is a need of a larger dialogue on the economy and strengthening of our political institutions. So let's pledge today that for Pakistan and for the people of Pakistan, we shall stand united, we shall stand firm. Thank you very much, sir. I now give the floor to former Chairman Mia Raza Rabbani. At the moment, the House is, the committee of all. Mia Sahab. Ji, sir. Mr. Chairman, at the very offset, let me take this opportunity of congratulating you, the Senate Secretariat, and your team for having envisaged and given practical shape to the three-day celebrations of the 50th anniversary of the Senate of Pakistan. I would especially take this opportunity of congratulating you on having successfully organized this event. Mr. Chairman, having said that, and also after the two formal speeches delivered by the Honorable Leader of the House and by the Honorable Law Minister, I think it is time that we get back, regardless of the fact that we have dignitaries with us, to the nitty-gritty of what we have been able to achieve and what we have not been able to achieve in the last 50 years. Mr. Chairman, today I think you would be a little happy because I would keep my guns away from the establishment and I would follow the sayings or the teachings of Chairman Mao Zedong, who said that we would, or we should, do criticism and self-criticism. And when we do criticism, my Lord, Mr. Chairman, of our role as a Parliament, inclusive of the Senate, then, Mr. Chairman, it comes to me that what Parliament is doing for the last 2 days, the situation as it prevails in the provincial capital of Lahore is unconstitutional and a total denial of the rule of law. The statement yesterday, Mr. Chairman, of the Special Envoy on Afghanistan from the United States, trying to teach Pakistan a lesson, Parliament should have told him to mind his own business, because we
are capable, Mr. Chairman, of facing our own internal crises. Then, Mr. Chairman, when I look back into history, I'm forced to say that why did Parliament pass? That why did Parliament pass the bill on the extension of the Chief of Army Staff? Then, Mr. Chairman, when I look back, I am again forced to say that why did Parliament pass the amendment for special military courts, Mr. Chairman? When I further look back, Mr. Chairman, I am reminded of the time that when we became a rubber stamp on being told that a dialogue has already been initiated with the TTP, and Parliament merely rubber stamped it. Mr. Chairman, it was behind Parliament's back that the question of resettling of TTP militants was taken, and Parliament remained a silent spectator. Mr. Chairman, it does not end over there. Today there is an increase in terrorism in Pakistan. And that increase in terrorism is directly related to the policies that have been followed in the province of Khyber Pakhtunkhwa. But Parliament is yet to be taken into confidence. And I'm happy, Mr. Chairman, that when I make this remark, the Honourable Minister for Finance is present. Neither before nor today has Parliament ever been taken into confidence on what are the conditionalities of the IMF. If Parliament is to be kept in the dark, if the people of Pakistan are to be kept in the dark, then what, alas, are the 50 years for, Mr. Chairman? Mr. Chairman, it is absolutely out of the ordinary and extraordinary the manner in which the staff agreement between Pakistan and the IMF is being delayed. It has never happened in the history of the world before. But Parliament is not being taken into confidence. Is it because there is a greater world agenda which wants Pakistan to play a role which is not in accordance with its national security needs or its national security priorities, Mr. Chairman? The question arises, Mr. Chairman, is Pakistan under some sort of pressure? Is the delay being made because of some sort of pressure to be exerted on Pakistan's nuclear? Or is it that there is some pressure on the strategic relationship between us and China? Or, Mr. Chairman, is it that some imperial powers in the new context of the world order, and I'll be winding up, Mr. Chairman, in the context of the new world order, want a presence in the region, Mr. Chairman? But alas, these debates and this information is not forthcoming to Parliament. Parliament remained silent, Mr. Chairman, when the internal proceedings of the Houses of Parliament were taken up in the Supreme Court and the High Courts of Pakistan. And dictation was given right down to the timing. But Parliament did not react. Parliament remained silent, Mr. Chairman, when under the doctrine of reading in, Article 63A was reinterpreted. Parliament today, Mr. Chairman, remains silent on the fact that there is a big debate taking place outside of Parliament, the unfortunate part is, on the question
of the actual intent of the legislation, which originates from Parliament and judicial lawmaking, Mr. Chairman. But we remain silent. Mr. Chairman, in conclusion, I would just like to say that when Parliament has put its act together, when the Senate has put its act together, the Senate stood as Stalingrad in the face of General Zia's military dictatorship. When the Senate put itself together, Mr. Chairman, this very committee of the whole saw the Chief of the Army Staff, DGMO, DGISI, DGMI, all present here before the committee of the whole of the Senate. This very committee of the whole, Mr. Chairman, saw the Chief Justice of Pakistan sitting where you are sitting today, Mr. Chairman, and addressing and being a part of the proceedings of the committee of the whole. So when Parliament exerts itself, Mr. Chairman, results flow. But when Parliament recuses, when Parliament goes into its shell, when Parliament becomes shy of facing the odds, Mr. Chairman, it is then that extra forces get an opportunity of taking that vacuum. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Raza sir. Thank you. Honorable Senator Raza Rabbani Sahab, sir, you are requested to receive your memento from the chairman. Thank you. Honorable Leader of the House, please. नहीं तकरीर आपने करनी थी ना सर. You want to say something? जी 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 शुक्रिया जनाब चेयरमैन, thank you so much. As always, we had very valuable comments from our colleague and former chairman, Honorable Senator Raza Rabbani Sahab. Let me remind him that I'm the one who actually first time put the agreement with IMF on the website on 1st of January 1999. I became finance minister on 6th of November 1998. Program was suspended, and I pledged to the nation that every word will be put on the website. Anybody can go and have access. Mr. Chairman, let me assure my brother Raza Rabbani that the moment this SLA, staff level agreement and MEFP would be finalized, I'll come into detail in a minute, it will be put on the website of the Finance Ministry of Pakistan. I pledge it. We owe this to this nation. My brother has great democratic qualities. So let's make no mistake. Each one of us has that patriotic feelings and love for our country and the system. I believe in transparency. I believe in fiscal discipline. I went in exile for 5 years because of imposing fiscal discipline in this country across the board. No finance minister before or after had the courage to take them on. So, Mr. Chairman, let me assure you that the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests.
Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, let me also share with my honorable brother and as well as with the House. You see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. جی نہیں ہے, اب آپ ایک منٹ تشریف رکھیں, پھر میں کرتا ہوں. تشریف رکھیں, دوسرے بیٹھ گئے, تشریف رکھیں. رضا اچھی بات ہے, ان کو بتائیں دیا اس کو تشریف. جی جی نہیں ٹھیک ہے جی, تشریف ہے, 2 منٹ جی, تشریف رکھیں, آپ بتائیں جی. جی جی I am only sharing. Leader of the House بتا رہے ہیں تو سن لیجیے. Sharing. This is a new tradition. The tradition has been that when leader of the House or leader of the opposition speaks, you give them the time, and the time is unlimited. So I'm seeing a change in the tradition of this House. Please, for heaven's sake. I'm only explaining what my brother, and it should be known to the, because I have not, shared this detail. He's right. So House, I'm giving for the House. What I'm saying that this program was entered into the previous regime in 2019. This program should have been over by 2022. There normally the 12 reviews of EFF Extended Finance Facility Program, and the one which has been completed in the history of Pakistan was 2013-16 program, 12 reviews. Each review was made public. It seems as the arrangements of 2019 with IMF has been a different and new program. State Bank law amendments, this very much Parliament passed. And after that, the monetary policy has become too independent in my opinion. But obviously, my opinion is my opinion. So what I'm saying that this review is actually, it looks like that each time the review is a new program, which is very uncustomary with the IMF. So the delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Let me be very frank with you. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. Thank you very much. جناب سینیٹر مشتاق صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں گولڈن جوبلی تقریبات کے لیے مسٹر چیئرمین آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, سیکرٹری سینٹ کو اور پوری سینٹ سیکریٹریٹ کو کہ انہوں نے ان خوبصورت تقریبات کے انعقاد کو ممکن بنائے. میں اس موقع پہ انٹرپریٹیشن از اویلیبل ہز ایکسلنسیز. تھینک یو. میں اس موقع پہ فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اور ان کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ جو اس وقت موجود تھے, جنہوں نے یہ دستور بنایا اور جس کے نتیجے میں یہ سینٹ وجود میں آیا, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین کہ اس موقع پر ہم اپنی اچھائیوں کا, خوبیوں کا بھی تذکرہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود احتسابی کے نظر سے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا بھی مختصر الفاظ میں تذکرہ کیا جائے. ہماری خوبی یہ ہے کہ دستور موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. پارلیمنٹ موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. جمہوریت موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. پولیٹیکل سٹرگل موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. مزاحمت موجود ہے, یہ امید کا دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ خامیاں اور کمزوریاں جو ہیں اس کا بھی تذکرہ اس موقع کے اوپر ہونا چاہیے خود احتسابی کے نقطہ نظر سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو, دستور کو 2 قسم کے خطرات ہیں. ایک خطرہ اندر سے ہے, پولیٹیکل اسپیکٹرم سے ہے, سیاسی جماعتوں سے ہے, اور ایک خطرہ باہر سے ہے, پولیٹیکل اسپیکٹرم سے باہر. مسٹر چیئرمین, اندر سے خطرہ یہ ہے کہ ہم اس دستور کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکے اور ہم اس دستور کو اس کی روح کے ساتھ تنفیذ نہیں کر سکے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن میں صوبائی خود مختاری دی گئی ہے, لیکن اس صوبائی خود مختاری کے اوپر ہم گزشتہ 50 سال سے عمل درآمد نہیں کر سکے. مثلا آرٹیکل 151 ہے
جو صوبوں کے درمیان، مسٹر چیئرمین آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آرٹیکل 151 ہے جو صوبوں کے درمیان فری ٹریڈ کی بات کرتا ہے، لیکن اٹک کے مقام پر بورڈ لگا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹا اور یوریا کھاد کی ترسیل ممنوع ہے. یہ کیسے 151 کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اسی طرح 158 ہے جو گیس کی پیداوار کو صوبے کو پہلا استعمال کا حق دیتا ہے. میں 430 MMCFD گیس پیدا کر رہا ہوں، لیکن اس گیس کے اوپر مجھے ابھی تک پہلے استعمال کا حق نہیں ملا ہے. اسی طرح 160 ہے NFC، اسی طرح 161 ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ. یہ نہ NFC میں مجھے حق ملا ہے، نہ 500-600 ارب روپے ابھی تک وفاق کے ذمے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ، وہ مجھے ملے ہیں. تو اس دستور کے اوپر جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے صوبائی خود مختاری ایز اے ہاؤس آف دا فیڈریشن، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق جو صوبوں کے متعین کیے گئے ہیں وہ دیے جائے. گزشتہ 50 سال سے مسٹر چیئرمین وہ نہیں دیے گئے. دوسری بات میں کہ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی خود مختاری، جمہوریت کا مطلب ہے ترقی، تعلیم، انصاف، صحت، روزگار، رول آف لا اور میڈیا کی آزادی. مسٹر چیئرمین، ہم نے گزشتہ 50 سال سے جمہوریت کا یہ مطلب نہیں دیا. ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنائے. یہاں یہ سب کچھ موجود ہے لیکن اشرافیہ کے لیے. یہاں یہ سب کچھ موجود نہیں ہے پاکستان کے عوام کے لیے. عوام کے لیے تو یہ ہے کہ 3 کروڑ 20 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں، 10 کروڑ خط غربت سے نیچے ہیں، سٹارٹنگ ہے، ویسٹنگ ہے، نجی جیل ہیں، میڈیا کے لیے ہتھ کڑیاں ہیں. اسلام آباد سے عابد میر صحافی پتہ نہیں ابھی تک واپس آ گیا ہے یا نہیں. اسلام آباد میڈیا کے لیے خطرناک دارالحکومتوں میں سے ہیں، پاکستان خطرناک ملکوں میں سے ہیں، میڈیا ہتھ کڑیوں میں ہے. مسٹر چیئرمین، اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ اندر سے خطرہ ہے اور سیاسی جماعتوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی. اس دستور کے اوپر عمل درآمد کرنے میں سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی ہوگی، میرٹوکریسی لانی ہوگی، ٹرانسپیرنسی لانی ہوگی، مائیگریٹڈ برڈ سے نجات پانا ہوگا، ATM مشینوں سے نجات پانا ہوگا اور اسی طرح مافیا سے نجات پانا ہوگا. اس کے نتیجے میں ان کی ڈیلیوری اور ان کی ٹرانسپیرنسی وہ بہتر ہو سکے گی. آخری بات مسٹر چیئرمین میں یہ کروں گا کہ باہر سے جو خطرہ ہے اس کا تذکرہ تو رضا ربانی صاحب نے کیا. IMF کی صورت میں ہے، بڑی طاقتوں کی صورت میں ہے، FATF کی صورت میں ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن مسٹر چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ میں نے گزشتہ 5 سال میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے اور اس اسکرپٹ کے مطابق پارلیمنٹ کردار ادا کرتا ہے، خواہ وہ IMF کے حوالے سے، خواہ وہ FATF کے حوالے سے، خواہ وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشنز کے حوالے سے اور خواہ وہ اسی طرح دوسرے قوانین ہیں. یہاں اشرافیہ کے لیے، بین الاقوامی طاقتوں کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، عوام کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی. مسٹر چیئرمین، وزیر اعظم صاحب ہوتے تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. میں ان کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا تھا. ابھی 2-3 دن پہلے ان کا بیان آیا کہ 2018 میں آرمی چیف میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں. لیکن اور ان کے ساتھ DGI تھے اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور جنرل فیض، جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا. مسٹر چیئرمین، جب ایک سرکاری نوکر کسی کو وزیر اعظم بناتا ہے اور وزیر اعظم کے منصب سے اتارتا ہے تو کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کی پارلیمنٹ ہے، کہاں کی دستوریت ہے، کہاں کی کانسٹیٹیوشنلزم ہے؟ اس لیے مسٹر چیئرمین، اس جمہوریت کو ہمارے اپنے سرکاری نوکروں سے خطرہ ہے، اس جمہوریت کو ہمارے اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو اس موقع کے اوپر، اس 50 سالہ جو اہم منزل ہے، اس موقع کے اوپر خود احتسابی کرنا چاہیے، ڈیلیور کرنا چاہیے، عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے. میں قائد کے اس تصویر سے آنکھیں نہیں ملا سکتا. قائد نے ہمیں ہائیبرڈ ڈیموکریسی نہیں چھوڑی تھی، قائد نے ہمیں سافٹ مارشل لا نہیں چھوڑا تھا، قائد نے ہمیں ٹرو ڈیموکریسی کی بات کی تھی. لیکن آج تو ہائیبرڈ ڈیموکریسی سے بات آگے بڑھ گئی ہے، آج تو ایک سافٹ مارشل لا ہے. اس لیے پارلیمنٹ کو رول ادا کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کو فیصلے کا مرکز بنانا ہوگا، پارلیمنٹ کو عوام کا ترجمان بننا ہوگا اور پارلیمنٹ آگے بڑھ کر پاکستان کے مسائل حل کرے. Thank you, Ji. It is good to see candid and open discussion in the presence of our esteemed guests, which is very spirit of democracy.
Our guest diplomats will also address the House in between so that we can also have their views on this momentous occasion. I am confident that the House will continue to have your presence through the second half as well after the lunch, when the Prime Minister of Pakistan will also join. Now I request Excellency Ambassador of European Union to please give your remarks. Mr. Chairman, honorable members of the Senate, colleagues, distinguished guests, thank you for giving me the opportunity to speak on behalf of the European Union. First and foremost, sincere congratulations to the Parliament, to the Senate on this momentous occasion. Elected bodies ensure people power. People delegate their voice to their elected representatives, who, in turn, ensure good governance and the rule of law. Crucially, these representatives are held accountable by the very people who elected them. These principles define the roles and the responsibilities of a citizen as well as of parliaments. Democracy is therefore one of the core values of the European Union. We practice our rights through regular elections, both at the individual member state level as well as at the union level. And the previous European Parliament elections, for instance, were the second largest democratic exercise in the world, seeking the views of our 450 million citizens. Parliament is a forum where matters of national importance are discussed, new initiatives are proposed, and, if you will, debates conducted over differences of opinions. It's a forum where democracy is implemented through active participation, debate, argument, to arrive at a consensus that serves the nation as a whole as it looks to the future. Therefore, parliaments play an indispensable role in ensuring democracy through checks and balances, by keeping governments accountable and by guaranteeing legislative continuity. As the Senate of Pakistan celebrates its Golden Jubilee, I am proud that the EU has been a partner for Pakistan for most of this time, as we mark 60 years of Pakistan-EU relations, a relationship which is strategic in nature. As the result of hard work and collaboration, Pakistan benefits from the Generalized Scheme of Preferences Plus, the GSP Plus, since 2014. The EU is one of Pakistan's largest trading partners under this scheme. Almost 80% of Pakistan's exports may enter the EU duty and quota free. And as a result, the EU is, in fact, Pakistan's single most important trading partner, with 1/3 of all exports finding their way into the European single market. These trade preferences are linked to the implementation of 27 international conventions on human rights, good governance, environmental rights, environmental protection, and labor rights. And why do I bring this up? It's because on the EU side, the European Parliament is actively involved in this work, and in the coming months, it will be crucial for Pakistan's parliament as well to play an equally active role in the reapplication process. I would like to highlight that since 2012, the EU has been collaborating closely with Pakistan for parliamentary support and promotion of good governance through the Support to Parliamentary Development in Pakistan program, Mushteham Parliman. We aim to support the functioning of parliamentary institutions, both at the federal and the provincial level, in order to turn action into the ideas, or turn the ideas into action, which I mentioned earlier. Today, most countries worldwide have opted to live under democracy and be governed by democratic principles. But as we know, democracy in real life is never an easy business, including in Pakistan today, as we are fully in pre-election mode. The European Union retains the hope and, indeed, the expectation, given GSP Plus, that as the democratic election process rolls out this year, as foreseen in the Constitution, all involved demonstrate their commitment to democracy by holding themselves and others to the rule of law and human rights, including the freedom of expression.
Thank you for giving me this opportunity to address you today, and happy birthday to this august House of Democracy. Thank you. Thank you very much, Madam Ambassador. So I would request the Honorable Ambassador of the European Union to please come forward and receive a memento from the Honorable Chairman Senate. Thank you. Honorable Senator Mushtaq Saab, sir, kindly आप आके अपना मेडलियन रिसीव करें. Now I request the Ambassador of South Africa, High Commissioner of South Africa, to address to the House, please. Honorable Speaker, His Excellency Mohammed Sanjrani, honorable members of the National Assembly and the Senate, Excellencies, distinguished guests. I am particularly honored to stand here before you and in this august House to participate in the Jubilee celebrations of its existence. It is indeed my singular honor to stand here on the shoulders of Nelson Mandela, the former president of South Africa, who addressed this House and the National Assembly in a joint sitting 24 years ago. Excellency, Honorable Speaker, since the first recorded parliament in history in the 1200s, a lot has happened with these institutions. Many a times, these institutions enacted laws that were detrimental to mankind. As well, as we all know, some, and at times, they endorsed colonization, slavery, racial segregation, and oppression of others. They have endorsed the plundering of resources of others to the benefit of the powerful. They have as well played a positive role, Chairperson, in promoting human development, freedoms, and a better world in general. Much more liberal constitutions have been promulgated by parliaments. In this regard, it is worth learning about the evolution of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The golden thread in all constitutions of Pakistan is the quest for freedom and equality. We are particularly thankful for the pronouncements that 1973 Constitution made with regard to fundamental human rights in Chapter 1. This chapter encouraged all of us, including South Africa, to view this noble ideal as achievable. Honorable Speaker, on the basis of the above, I am convinced that it was this Parliament and this House that endorsed many domestic and foreign policies that supported independence struggles of the African continent in general. It is this Parliament, this House, that endorsed the plethora of United Nations resolutions that eventually criminalized racial discrimination policies of apartheid South Africa in particular.
It is because of the work of this House and Parliament that former and late President Nelson Mandela decided to visit Pakistan twice. He addressed this House and the National Assembly in a joint sitting, and through it thanked the people of Pakistan for this unwavering support. Africa is grateful to the contribution of Pakistan in silencing the guns in that continent, the continent of the future, so that we can focus on development. Had it not been for this Parliament, this House, the sacrifices made by women and men of Pakistan armed forces, the achievement of the noble goal of peace would be a pipe dream. It is for this reason that Pakistan should move forward to establish strong and deep economic and trade relations with Africa. It is only prudent to participate in Africa's development agenda. We thank this institution for supporting the Look Africa and Engage Africa policy. Honorable Chair, when I arrived here in 2020, unfortunately, it was just before the devastating coronavirus came, just before. I could hear the groans of the Pakistanis yearning for cricket games to come back in their country. Thanks God that happened in 2021. And I'm proud that we were the first national team that came to Pakistan to sort of make a break to that drought of cricket games. Anyway, we decided to lose because we didn't want to come and beat hosts in their house. And somebody said to me, Chairperson, well, on the return game, we beat you again. But you were visitors, so thank you. We decided not to do anything bad to visitors. I am dreaming, Chairperson, of helping to organize a young amateur team of cricketers before my tenure is over, to go to South Africa and play young amateur from the poorest of the poor, just to give them a dream, to think beyond their villages, to think beyond Pakistan, know the world. That is just besides looking at the people-to-people relations of the future. And I don't just hope, I know that this House will support that, will endorse that program. The last point I want to make, Chair, is to really congratulate Pakistan, people of Pakistan, this House in particular, and say happy birthday to this House. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency. I request the Excellency, Ambassador of High Commissioner of South Africa, to please come over and receive a memento, special memento from the Chairman. अभी मैं फॉर्मर सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से कहता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन. टाइम का ख्याल रख रहे हैं, मुझे पता है आपकी आदत का. जनाब चेयरमैन, मैं आपका इसलिए भी बड़ा मशकूर हूँ, बहुत आपकी मेहरबानी के आपने सेनेट की गोल्डन जुबली की तकारीब का इनकाद किया है, और मैं आपका
آپ کی ٹیم کا اور سینٹ سیکریٹریٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ روایت ڈالی ہے کہ نہ صرف اس سوسائٹیز کے باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی آپ نے بلایا ہے, سابقہ سینیٹرز کو بھی آپ نے موقع دیا ہے کہ وہ بھی آئیں اور اسی ہاؤس میں بیٹھ کر بات کریں. اور یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ری یونین بھی تھی کہ جب ہم یہاں آج آئے ہیں, اس ہاؤس میں 6 سال ہم رہے ہیں, ہم نے اس ہاؤس سے سیکھا ہے, آپ سے سیکھا ہے, باقی سینیٹر صاحبان سے سیکھا ہے, اور اس کے لیے آپ کا اس ہاؤس کا کہ تمام جتنے بھی سینیٹر صاحبان اور سینٹ سیکریٹریٹ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا ہے. میرے ساتھ یہ ضرور زیادتی ہوئی تھی کہ جب سینٹ کا آخری سیشن ہو رہا تھا تو مجھے شاید اس وقت خطاب کا موقع نہیں ملا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ وقت بھی آج ہی مجھے عنایت کریں. بڑی مہربانی, انشاءاللہ پھر کبھی. وہ چونکہ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ سینٹ کا آخری 2 دن آپ کے حکم کے مطابق میں نے پریزائڈ کیا تھا, اور پھر یہ سینٹ کا آخری جو دن تھا وہ اس میں مجھے موقع ملتا. اگر وہ موقع مل جاتا تو میں آج شاید وہ باتیں نہ کرتا, اس دن کر جاتا. لیکن اگر آپ حکم کریں تو مجھے آج یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بڑی مہربانی, آج بس گولڈن جوبلی تک محدود رکھیں. تھینک یو جی. اس دن آپ نے چیئر کیے, اس سے بڑی اور کیا آنر ہو سکتی ہے. تو اگر پھر صرف اتنی ہی بات کرنی ہے تو میں سر جناب چیئرمین آپ کا بہت مشکور ہوں, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. اس سینٹ سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. ایک بات آج یقیناً میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں کھل کے بات کروں اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہیں جو آپ کے اور اس ہاؤس کے سامنے رکھوں, لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے ایشو ہے, باقی ساتھی بھی ہیں آپ کے جی, تو بہت مہربانی جناب چیئرمین کہ آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب. جاوید عباسی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آ کے اپنا اسپیشل مومنٹو لیں چیئرمین صاحب سے. اب میں گزارش کرتا ہوں ثنا بلوچ صاحب سے کہ وہ بھی 2 منٹ میں اپنی تقریر کا اختتام کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ثنا بلوچ صاحب کا مائک آن کریں جی پلیز. آواز آ رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Mr. Chairman. First of all, I would like to congratulate to you and your team. جو آپ لوگوں نے سینٹ کے گولڈن جوبلی کے حوالے سے یہ تقریبات منعقد کی. I've been part and parcel of this house starting from 2003 till 2008. Though I spent 3 years in exile, I wasn't able to express my opinion and represent my province in a true sense during that very difficult period when General Musharraf was in charge of this country. جناب چیئرمین, میں اس ہاؤس میں جب 2003 کے بعد 2006 تک جب اس ہاؤس میں ہم رہے, میں نے 2 چیزیں محسوس کیا. I've been part and parcel of the National Assembly. I was member National Assembly. I was the youngest member of National Assembly. Now I'm member Provincial Assembly in Balochistan. So I have the experience of working in different environments. اور پارلیمنٹ کے تمام جو ادارے ہیں ان سب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آج 70 سال 72 سال کا پاکستان ہے اور 50 سال کی ہماری پارلیمنٹ ہے. 1971 کا ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارے جس وقت میں جس عہد میں پاکستان کا قیام ہوا اس وقت میں تقریباً 10-12 کے قریب ممالک آزاد ہوئے. ان میں 22,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل چھوٹا سا اسرائیل بھی ہے, اور ملائیشیا, سنگاپور یا انڈیا, کسی بھی ملک کی مثال لے لے 10-15 ممالک ہیں. اگر آپ پاکستان کا تقابلی جائزہ لیں گے, اگر پاکستان کا کمپیریزن ان ممالک کے ساتھ کریں گے, تو بدقسمتی سے شاید ہم ان قوموں کی ترقی اور ترویج کے جو رفتار ہے اس میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے پارلیمنٹ کو یا ہمارے ہاں آئین کو وہ اہمیت اور حیثیت نہیں دی گئی. آج ملک کے اندر جو بھی آلات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں.
1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی مسائل تھے, میں 2004 میں I was the first member to introduce a bill to abolish the concurrent list, جب بلوچستان کے اندر آلات بہت مخدوش ہوتے جا رہے تھے. تو 2004 میں جب میں نے کنکرنٹ لسٹ کے خاتمے کا بل اس اسمبلی میں ایوان میں پیش کیا, تو محترم وسیم سجاد صاحب میں سمجھا شاید اس دفعہ ادھر موجود ہوں گے, لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے, تو وہ وس پڑے مجھ پہ کہ بلوچستان سے 2 نشستیں جیت کے آنے والے آئین کے اندر 47 سبجیکٹ جو کنکرنٹ لسٹ میں اس وقت جو صوبوں کو اختیارات نہیں دے, اس کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب والا جو بات میں پارلیمنٹ تک لے آیا ہوں وہ آپ کوشش نہ کریں کہ وہ پہاڑوں تک چلی جائے. لہذا 2004 میں اگر کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہوتا, 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی وہ 2004 اور 2005 میں آتا, تو بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی کا خون نہیں بہتا. بلوچستان میں یہ جو مایوس نوجوان ہیں یہ ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پر نہیں جاتے. بلوچستان کے اندر اس وقت جو مائیں آنسو بہا رہی ہیں, یہ لاپتہ افراد اور انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. آج کانسٹیٹیوشن پہ بڑے فخر کے ساتھ ہم کہتے ہیں پاکستان ایز اے ویری کمپریہنسو ڈیٹیل کانسٹیٹیوشن, but unfortunately this parliament and all institutions have been failed to implement that constitution. The article starting from article 8 to 28 guarantees the fundamental rights. اور آپ کا چیپٹر 2 پارٹ 1 کا چیپٹر 2 ہے. تو جناب والا 8 بنیادی انسانی حقوق کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک ہم انسانی حقوق کی ایک بھی چیز کی پابندی آج پورے پاکستان میں نہیں کروا سکیں. بلوچستان وہ کیا کہتے ہیں کہ لیفٹ بیہائنڈ کارنر آف پاکستان, اس کو تو کوئی سوچتا بھی نہیں, اس کے بارے میں دیکھتا بھی نہیں ہے, میڈیا بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرتی. نہ وہاں کے آنسو, نہ وہاں کا خون, نہ وہاں کے پسینے, ماں سوا اس کی چند ایک دولت جو ہے لوگوں کے سامنے شاید میڈیا پر آ جاتی ہے. تو جناب والا I'm grateful to you and to this house کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی فراہم کیا. Yesterday there was a discussion کہ جی 18ویں ترمیم میں 100 کے قریب amendments ہوئی ہیں. My honorable colleague Senator Mushtaq صاحب نے بھی بات کی ہے. Tell me, none of we have been failed, the parliament has failed to implement that articles, that guarantees which have been provided in the constitution and later on in the 18th amendment. Article 158 کی بات کریں چاہے گیس کی فراہمی کا ہو, Article 160 نیشنل فائنانس کمیشن 10 سال سے 15 سال سے ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے. بنیادی انسانی حقوق پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں وہ اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہ اس پارلیمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ایک تجویز سر میں جسٹ آئی ول ٹیک 1 minute and conclude. کل آنریبل چیف منسٹر سندھ نے بڑی اچھی بات کی. The provinces and their representatives should be provided an opportunity کہ وہ یہاں آئیں اور سینٹ کے اندر ہر سال میں ایک دفعہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں. اور سینٹ کو بالخصوص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, بٹ سینٹ کے پاس فائنینشیل پاورز نہیں ہیں, سینٹ کے پاس کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کے اختیار نہیں ہے. اٹس اے ڈیبیٹنگ سوسائٹی. آئی سرو دیئر, آئی ہیو ون آف them اپنی لائبریری میں جائیں, موسٹ آف دس وی ڈسکسڈ اباؤٹ ایجوکیشن, ہیلتھ, ہیومن رائٹس, فریڈم آف ایکسپریشن اور جتنی بھی ہمارے حقوق کے بارے میں بات کی. لیکن انفارچونیٹلی اس کو ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بجائے اس کو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ اگر صوبوں سے ریزولوشنز آتے ہیں, صوبوں کے اندر آنسو بہتے ہیں, صوبوں کے اندر اس وقت بلوچستان کا تنازع سب سے پریسنگ ایشو ہے بلوچستان پاکستان کا. اٹس آف آف پاکستان. 347,000 square kilometer of Pakistan belongs to Balochistan. آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں اس وقت 20 سال سے, it has been 2 decades, Balochistan is bleeding. But this parliament has been failed کہ وہ بلوچستان کے اس تنازع کو ڈیسنٹلی, ڈیموکریٹکلی اور انٹرنیشنل پرنسپلز کے تحت بلوچستان کے مسئلے کو حل کرے, تاکہ اب پاکستان کی ترقی ہمارے ہاں سیاسی استحکام کے بغیر ناممکن ہے. کیا بلوچستان میں عدم استحکام رہے پاکستان ترقی کر پائے گا؟ کیا صرف ہمارے گیس سے, ہمارے سونے اور چاندی سے آپ ترقی کریں گے؟ Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Chairman. And I would like to thank you once again and would like to request you and this honorable house کہ آپ ہر سال ان صوبوں سے لوگوں کو بلایا کریں اور ان کی بات سنیں, تاکہ آپ لوگ سینٹ کی پالیسیوں کو مرتب کرتے ہوئے جو ایک نیشنل فیلنگز ہے, نیشنل اسپریشنز ہیں, وہ کم از کم اس وقت موجود رہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ثناءاللہ بلوچ صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا مومنٹو چیئرمین صاحب سے حاصل کریں. تھینک یو.
Now I request His Excellency Ambassador of Kingdom of Jordan to please give his remarks. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. Honorable Chairman of Senate, Mr. Muhammad Sadiq Sanjarani, respected parliamentarian, respected colleagues, members of diplomatic corps, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's a great pleasure and honor to have the chance to speak today in this auspicious occasion and this special day. I extend my sincere congratulations to the leadership and people of Pakistan on this glorious occasion, as the blessed journey of the Council began in accordance with the vision of wise leadership that laid the founding stone of this edifice to present the will and participation of the loyal Pakistani people in managing the affairs of their country. قال تعالى في محكم كتابه وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم. This is an evidence of the importance of shura in Islam, which Allah subhanahu wa ta'ala has made a way of life and a way to run the affairs of the country. Therefore, the system of governance were derived from our true religion and confirmed by the permanent constitution. As regards to our relation, I feel happy to say that our two countries enjoy brotherly relations within the Islamic sphere, based on solid foundation of mutual respect and joint cooperation on the political and military aspects, where continuous political consultation and constant meetings between the two leadership of the states focuses on coordinating political views and efforts bilaterally and multilaterally in respect of major regional and international developments and issues. The leadership and people of Jordan have been following the development in Pakistan with keen interest. We fully appreciate the efforts to maintain stability and prosperity in the region and the world as a whole. And as the world is transforming, encountering multi-international challenges such as climate change, food insecurity, earthquakes, and energy crisis, that created an environment which demands deep partnerships and adaptability. Based on our mutual interest and ambitions, we must work together as international community to overcome these challenges. With these words, Excellencies, ladies and gentlemen, I once again congratulate you on this occasion. May Allah bless Pakistan with peace, security, and prosperity. Thank you. Thank you very much, Excellency. Your Excellency, I would request you to kindly come over and receive your memento from the chairman. दूसरा अनाउंस भी करें सेक्रेटरी साहब. A brief announcement for our guests from the diplomatic corps. Refreshments are available in the left lobby. If anyone feels like he can, move, and our ushers will guide you there. Please feel free. Now I request His Excellency Ambassador of Palestine to please give his remarks to the House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معالي الأخ الكبير رئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني المحترم، أصحاب المعالي السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية الوطنية البرلمان، أصحاب السعادة الزملاء السفراء، ممثلي الدول المعتمدين في باكستان، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لشرف كبير أن أكون بينكم وأن أشكركم على هذه الدعوة الكريمة الطيبة. ويشرفني أن أتقدم بالتهنئة
بهذا اليوم العظيم، يوم اليوبيل الذهبي لمجلس الشيوخ الباكستاني. وأتشرف أن أنقل لكم تحيات وتهنئة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ومعالي رئيس البرلمان الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ونيابة عن الشعب الفلسطيني. كل التهاني لباكستان بهذا اليوم العظيم. كما أنقل التهاني من قلب مدينة القدس، من أولى القبلتين ومن ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الأقصى المبارك، معراج سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وعلى آله وصحبه، ومولد ورفعة سيدنا المسيح عيسى عليه السلام. ومستذكرا وصايا مؤسس باكستان قائد أعظم محمد علي جناح حول فلسطين، حيث المسجد الأقصى المبارك يسكن قلوب الشعب الباكستاني. ومستذكرا أيضا زيارة العلامة محمد إقبال للمسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد أولى القبلتين هو ملك لكم، ملك لباكستان ولكل الأمة الإسلامية، وإن شاء الله سنصلي سويا في المسجد الأقصى المبارك في أقرب فرصة وبعد إنهاء الاحتلال. وأتشرف بتقديم الشكر الكبير لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق وجيشها العظيم على موقفهم الداعم والدائم للحق والعدالة وضد الظلم والاحتلال، ومع الحقوق المشروعة والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إننا في فلسطين نشعر أننا وبكل فخر أننا لسنا وحدنا في مواجهة الإرهاب ومواجهة الاحتلال، ولسنا وحدنا ضد الظلم. باكستان معنا وكل أحرار العالم معنا. أجدد التهاني معالي رئيس مجلس الشيوخ بهذا اليوم باليوبيل الذهبي لمجلس الشيوخ الباكستاني، وأقدم التهاني بقرب ذكرى يوم باكستان العظيم الأسبوع القادم. كما أقدم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله باليمن والخير والبركة والسلام والأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باكستان زندباد، فلسطين زندباد، باكستان فلسطين دوست زندباد. Thank you, Excellency. Thank you. Your Excellency, Ambassador of Palestine, please, if you will come over. अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सेनेटर आजी हिदायतुल्लाह खान साहब से, जिन्होंने हर हाल में आज बोलना है। टाइम का ख्याल रखेंगे प्लीज़, खुद ही आपने मेहरबानी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़्वाना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हम आपके मशकूर है कि आपने सीनेट के गोल्डन जुबली नहायत सादगी और पुरवकार तरीक़े से मनाने के इक़दामात किए हैं, और इनमें आपको और आपके स्टाफ और साथियों को उनके काविशों पर मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही हमारे जितनी भी सेनेटर साहिबान जो नए हैं और पुराने हैं, और साथ हमारे एम्बेसडर जो भी मेहमान आए हैं, ख़वातीन व हज़रात, सबको मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब, इस गोल्डन जुबली के मौके पर हम थोड़ा तारीख़ का जो उनकी बात हुई है तो इसके भी हम तस्हीह करना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान नहीं बना था
اس وقت متحدہ ہندوستان میں یہاں پر انگریز قابض تھے اور تمام اقوام نے ان کے لیے مشترکہ جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اس میں کچھ لوگ سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں ایسے تھے کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے، اور کچھ یہ تھے کہ پاکستان الگ ملک بننا چاہیے۔ تو جناب جب پاکستان بنا تو جناب چیئرمین صاحب ان پارٹیوں نے جو تقسیم کے مخالف تھے انہوں نے بھی پاکستان کو تسلیم کیا، اور اس کی گواہی اس بات پہ ہم دیتے ہیں کہ اس وقت کے پارلیمنٹ میں جب پہلا قانون ساز اسمبلی بنا تو اس وقت باچا خان بابا، جو کہ اس کا اصل نام عبدالغفار خان بابا ہے، اس نے اس قانون ساز اسمبلی میں اس کا تقریر ایک ریکارڈ پہ موجود ہے، اس نے کہہ دیا کہ پاکستان بن گیا، اب ہم اکٹھے مل کے سب سیاسی لوگ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ان کی اس آفر کو نہیں مانا گیا اور الٹا ان کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پڑی۔ جناب چیئرمین صاحب اس کے بعد وقتاً فوقتاً آگے ملک جاتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے سازشیں ہو رہی تھی، اس وقت مشرقی پاکستان جو کہ ابھی بنگلہ دیش ہے، اس میں ایک ایسا گروپ بن گیا کہ وہ پاکستان کو الگ، وہ بنگلہ دیش کو الگ کرنا چاہتے تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں میں سے تمام سیاسی لیڈر موجود تھے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جا کے بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ بات کرے۔ یہ وہ لیڈر تھا خان عبدالولی خان، تاریخ گواہ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اس نے مجیب الرحمان سے بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ چلے گئے اور ان سے ہم نے بات کی تو اس مجیب الرحمان نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم تو پاکستان بنانے والے تو ہم تھے، آپ لوگ تو پاکستان کے مخالف تھے۔ تو ولی خان نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجیب الرحمان، ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم تقسیم کے مخالف تھے اس وقت بھی اور آج بھی پاکستان کے تقسیم کے مخالف ہے، تو ہمیں پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے۔ تو یہ تھے وہ، اس نے یہ سب کچھ اس ملک کے لیے کیے تھے، اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر غیر ملکی ایجنٹ اور غداروں کے الزامات لگائے گئے اور پھر جیل میں ڈالے گئے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے 3 نسل سارے جیلوں میں تھے۔ دادا باچا خان، اس کا بیٹا خان عبدالولی خان، اس کا پوتا اسفندیار ولی خان، یہ تمام کے تمام جیلوں میں تھے اور الگ الگ جیلوں میں رکھے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے خاطر سب قربانیاں دی۔ لیکن جب 73 کا آئین بننا شروع ہو گیا، اس کے لیے کام شروع ہو گیا، ملک ایسے حالات دور سے گزر رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس باتوں کو یاد نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ بھٹو صاحب کے ہم مشکور ہیں اس کے اور ان کے ساتھیوں کے، لیکن ہم خان عبدالولی خان صاحب کو بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، اگر وہ آئین پر دستخط نہیں کرتے اور اس کو مطلب ہے کہ نہیں مانتے تو پھر متفق آئین اس ملک کو نہیں مل سکتا تھا۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت ان کو اپنے پختون قومیتوں کے طرف سے کافی مشکلات بھی سامنے آئے، لیکن انہوں نے ان مظلوم اور محکوم قومیتوں کی جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ اور جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم نے 1900 ابھی مطلب ریسنٹلی 18ویں ترمیم کی بات کی، کیونکہ ترمیم ہوتے ہوتے آئین کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، تو اس میں 18ویں ترمیم ایک ایسا ترمیم تھا جو بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور ہم اس موقع پہ جناب رضا ربانی صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کے سربراہی میں ایک کمیٹی بنا، اور اس کمیٹی نے 18ویں ترمیم کے شکل میں، آئینی ترمیم کے شکل میں ایک وہ بنا دیا
آئین میں ترمیم کی، اور وہ بھی متفقہ طور پر وقت لگ گیا ان کے اوپر. ہمارے طرف سے بھی کافی مطلب اس وقت عثمان یار علی خان صاحب بھی موجود تھے اسمبلی میں. سر بہت مہربانی حاجی صاحب، ٹائم کو ذرا مہربانی کریں، بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ، آپ خود ماشاءاللہ بڑے سینئر پولیٹیشین سمجھدار ہیں. لیکن اس وقت جو ترمیم منظور ہوئی تھی، ہم اس کے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مجھ سے چھوٹے صوبوں کو ابھی تک وہ ثمرات نہیں ملے، وہ حقوق نہیں ملے جو آئین نے صوبوں کو دیے تھے، اور وہ بھی موجود ہے ریکارڈ پہ. پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ کے بالادستی نہیں ہے، ہمارے آئین کو کوئی مانتا نہیں ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ ہوتا ہے، ہمارے اس سے کیا نام ہے عدلیہ سے شکوہ ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نے اپنی طرف سے ایسے کمزوریاں چھوڑے ہیں. وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا دیے. تو جب آپ کچے جگہ کو چھوڑتے ہیں، آپ اس کو کمزوری آپ کو دیکھتے ہیں، تو خواہ وہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک دفعہ ولی خان صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ ولی خان صاحب ایک تو سیاستدان لوگ آپ سیاست کے ABC سے واقف نہیں ہے. تو ولی خان نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ ABC سے ہم واقف ہیں، لیکن جب ہم ABC شروع کرتے ہیں تو آگے سے GH کیوں آ جاتا ہے. یہ اس کا تاریخی بات ہے. تو یہ ہم وہ مطلب ہے کہ لوگ ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے. اور جناب چیئرمین صاحب ہمیں وہ کہتے ہیں شاعر کہ ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو جناب چیئرمین صاحب، ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام اپنے سینیٹر صاحبان کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں تو یہی ہے بات یہی ہے نا. تو ہر رہزن تو کرے گا، لیکن ہماری رہبری کا کیا ہوگا. تو یہی بات ہے. میں مزید آپ کا بہت مہربانی، بہت شکریہ. تو بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا، مہربانی. بہت شکریہ جی. ہدایت اللہ صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چیئرمین سے اپنا مومنٹو ریسیو کریں. ابھی میں گزارش کرتا ہوں جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور وہ ویسے بھی بہت کم بولتے ہیں، اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھینک یو جناب چیئرمین. میں سر سب سے پہلے تو آپ کو، ہاؤس آف دا فیڈریشن کے تمام افسران کو، 1973 کے آئین اور ایوان بالا کی گولڈن جبلی کے حوالے سے یہ خصوصی اجلاس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر، قیام پاکستان کے بعد جناب چیئرمین 9 سال تک ملک بے آئین رہا، اور ان 9 برسوں میں پاکستان کے 7 وزرائے اعظم تبدیل کیے گئے، جس پر طنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی جلدی کپڑے تبدیل نہیں کرتا جتنی جلدی پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. سر، 56 کے آئین کی عمر بھی چیئرمین صاحب بہت مختصر رہا. 58 میں
مارشل لا نافذ کیا گیا. 62 میں ایوب خان نے اپنا آئین دیا. لیکن جو اصل آئین ہے جناب چیئرمین، جو اصل آئین ہے وہ 73 کا متفقہ آئین ہے، جس کی بدقسمتی سے گزشتہ 50 سال سے مٹی پلید کی جاتی رہی ہے. اور ہر آئین شکن کو ہمارے عدلیہ نے قانونی تحفظ فراہم کیا، لیگل کور دی. لیکن تب بھی یہ ناراض ہیں کہ ہم پر تنقید کیوں کی جاتی ہے. قصہ مختصر جناب چیئرمین، ہم آج یہ گولڈن جبلی ایک ایسے موقع پر منا رہے ہیں جب ملک بدترین قسم کی سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں سے گزر رہا ہے. انسانی حقوق کی صورتحال نہایت تشویشناک ہے. ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر سے لوگ لاپتہ ہیں. لاپتہ افراد کی طرح لاپتہ افراد سے متعلق بل بھی لاپتہ ہے. طوفانی مہنگائی کی طرح سیاسی جماعتوں کے درمیان محاذ آرائی اور چھپ کلش اپنے نقطۂ عروج تک پہنچ چکا ہے. اور سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے جناب چیئرمین، اور یہ کہ آپ کی یہ لاغر اور کمزور جمہوریت رک رک کر سانس لے رہی ہے. ڈر اور خوف یہ ہے کہ کہیں عظیم حب وطنوں کی صدا بلند نہ ہو. بالکل سر، آخر میں جناب چیئرمین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پریشان کن اور تشویشناک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کل سنجیدہ حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. ہماری رائے میں پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے وابستہ ہے. قانون کی حکمرانی، گڈ گورننس، سب کا بلا امتیاز احتساب، صاف و شفاف انتخابات اور آئین کو اس کے اصل روح کے مطابق نافذ کر کے ملک کو ان ملٹیپل بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے. بصورت دیگر IMF کی تلوار لٹکتی رہے گی. پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں نہیں واشنگٹن میں ہوں گے، اور ملک بدستور سیاسی، معاشی اور آئینی بحرانوں کا شکار ہوتا رہے گا. The last thing جناب چیئرمین I'd like to say وہ یہ کہ اس سر تاریخی موقع پر، اس یادگار موقع پر 3 سینیٹرز جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، میر آصف خان بزنجو، لالا عثمان کاکڑ، مشاہد اللہ خان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. تھینک یو سر. طاہر بزنجو صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آگے اپنے چیئرمین سے مومنٹو وصیل کریں. ابھی میں گزارش کرتا ہوں فارمر سینیٹر جناب زاہد خان صاحب سے، اور مجھے پتہ ہے وہ ٹائم کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو جی.
بہت مہربانی چیئرمین صاحب، شکریہ. آج چیئرمین صاحب ہم جو خوشی کا دن منا رہے ہیں 50 سال کا اس پارلیمنٹ کا اور اس آئین کا، میرے خیال میں جتنے زخمی آئین کو ملے ہیں اور جتنے زخمی اس پارلیمنٹ کو ملے اس 50 سال میں، شاید دنیا میں کسی کو اتنا زخم نہ ملا ہو. ہم زخمی حالات میں بیٹھ کے آہیں کر کے تقریریں بھی کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات بھی کرتے ہیں. جناب 97 میں سینیٹر تھا اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں. ایک 13 امینڈمنٹ ہم نے پاس کیا تھا جو فلور آف کراسنگ جو تھا، اور دوسرا ہم نے 14 امینڈمنٹ پاس کیا تھا 58(2)B کو ختم کیا تھا، اور تیسرا آیا 15 امینڈمنٹ. بہت سارے سینیٹر بیٹھے ہوئے، وہ ایسا امینڈمنٹ تھا کہ اگر وہ امینڈمنٹ آج موجود ہوتا تو جو حکمران صاحبان ابھی اس وقت بیٹھے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا. لیکن سینٹ نے اس کو روکا. نیشنل اسمبلی میں اکثریت تھی ان کی، پاس کیا تھا، لیکن سینٹ دیوار بن گئی اور اس کو پاس نہیں ہونے دیا، بلکہ فلور پہ آنے بھی نہیں دیا گیا. آج ہم سسکتے سانسیں لے رہے ہیں. بدقسمتی ہے اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرتے ہیں. ایک فارمر منسٹر ابھی ایک سٹیٹمنٹ دے گیا کہ جب مجھے بل کی ضرورت ہوتی تھی، جب مجھے آئین میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی، میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ ممبر لا کے مجھے دے، ممبر لا رہے تھے اور مجھے ووٹ دے رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا؟ کسی میں ضرورت ہوئی؟ حکومت سمیت یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہیں ان سے پوچھا؟ وہ جو اس وقت چیف تھا جس ایجنسیز کا، اس کو بلایا؟ نہیں بلایا. اور بدقسمتی سے میرے بہت سارے ساتھیوں نے بات کی ہے، 50 سال سے اس آئین کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کرتے تو کرتے جا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی قصور جوڈیشلی کے ہے. آج تک ان کو ضرب لگا رہے ہیں. نہ تو حکومت میں کوئی جرت ہے، نہ پارلیمنٹ میں کہ اپنا حال پوچھے. ہم تو ووٹ کے قدر کی عزت کی بات کرتے ہیں. اس 24 کو عوام نے ٹھیک ہے یا غلط ہے ان کو ووٹ دیا ہے، تو جب ان کے ووٹ کا عزت نہیں ہے پھر ان کے ووٹ کا عزت کون لائے گا؟ یعنی ہمارے رضا ربانی صاحب نے بات کی ہے 63A کی. اب مجھے یہ بتا رہے کہ یہی سپریم کورٹ ایک باوردی پریزیڈنٹ کو کہہ رہے کہ جی آپ جتنا مرضی آپ وردی پہنے اور آپ امینڈمنٹ بھی کرتے جائے، پھر بھی ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے. پھر 17 امینڈمنٹ بھی لے کے آئے، وہ بھی سیاستدان تھے. یعنی ہمارا بھی قصور ہے، لیکن سب سے زیادہ قصور جوڈیشلی کے ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے. ایک غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ایسی چیزوں کو انہوں نے سپورٹ کیا. آج ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت میں یہ جرات ہے یا موجودہ پارلیمنٹ، کیونکہ حکومت سٹیپ لیتے ہیں کہ آج 97 والا کام کرے. چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے، ہم بل پاس کرتے تھے سر رات 12 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، وہ انڈو کرتے تھے. لیکن کون چلا گیا؟ پارلیمنٹ جیت گیا، وہ ہار گیا. آج بھی وقت ہے، اگر پارلیمنٹ کھڑے ہو کے راستہ نہیں روکے گا تو یہ ملک تباہی کی طرف چلا گیا. اب یہ بھی ہمارے سننے میں آ رہے ہیں کہ جی IMF کہہ رہے کہ لانگ رینج کے میزائل کو آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی فلسطین کے بھائی ہمارے اٹھا تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس کو کلیپنگ کی، بہت اچھا کیا. وہ آواز ان کو جب جاتے ہیں IMF کو کہتے کہ جی یہ لانگ رینج کے جو میزائل ہے یہ رکوا دے. اب ہمارے لیے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم تو بچہ خان بابا کی پیروکار ہیں، ہم تو عدم تشدد کے لوگ ہیں، لیکن کسی سے ڈکٹیشن کیوں لے؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے. خلزات کے آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی وہ
کس کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. میرے جو ہاؤس میں لوگ بیٹھے ہیں اس کو بھی پتہ ہے زلمے خزیزات کس کی نمائندگی کرتے ہیں اور کیوں ہمارے اوپر یہ ہماری کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے یا نہ کرائے. ہماری مرضی ہے, ہمارے عوام ہے, الیکشن ہونا چاہیے, لیکن کسی سے ڈکٹیشن میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے. میں آخر میں یہ کہنا ہوں کہ اب بھی وقت ہے. چیئرمین صاحب آپ پہ بیٹھے, اسپیکر صاحب نہیں ہیں, آپ دونوں پہ, اور یہ جو ہمارے لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ جا کے پرائم منسٹر کو کہہ دے کہ اور نہ سو اٹھو. یہ وقت ہے اس پارلیمنٹ کو, اگر 2014 میں نواز شریف ہماری بات مانتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتا, نہ وہ باہر بیٹھا ہوتا, نہ اس کو سزا ملتی. آج بھی وقت ہے کہ اگر آج بھی آپ لوگ نہ اٹھے, اس پارلیمنٹ کو عزت نہیں دی, یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ نہیں لاگو کیا, تو اس وقت تک آپ کی ملک چل نہیں سکتا ہے, ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. شکریہ سر. تھینک یو جناب. بلا لیں. زاہد خان صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز تشریف لائیں. محترم جناب سینیٹر سرفراز بگٹی صاحب, اس سائڈ سے بھی میں نے کہا, اپوزیشن سائڈ کے جو بیٹھے ہیں. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ جو ہماری گولڈن جوبلی تقریبات ہیں اور جو ہماری ایکسلنسیز, ڈگنیٹریز, ایکس سینیٹرز آئے ہوئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جناب چیئرمین, ہاؤس آف فیڈریشن, سینٹ آف پاکستان, اس کا جو برین چائلڈ ہے, جس بنیاد پہ اس کی تشکیل ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشکیل جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, جو ڈپرائیوڈ ہیں, جو سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس کو مد نظر رکھ کے یہ ادارے کی تشکیل ہوئی تھی. لیکن بدقسمتی سے مزریبلی ہم لوگ فیل ہوئے ہیں اس کانسیپٹ کو آگے بڑھانے میں. سپریمیسی آف پارلیمنٹ جس کی تمام دوست بات کر رہے ہیں, عجیب بات ہے جناب چیئرمین. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جج کی اکاؤنٹیبلٹی جج کرتا ہے, جنرل کی اکاؤنٹیبلٹی جنرل کرتا ہے, بیوروکریٹ کی اکاؤنٹیبلٹی بیوروکریٹ کرتا ہے, لیکن ہماری اکاؤنٹیبلٹی کوئی ہمارا ہی ملازم کرتا ہے. سپریمیسی تب ہوگی کہ سب سے پہلے جب ہم اپنی کرپٹ پریکٹسز ختم کریں گے, اور ہم اپنی کرپٹ پریکٹسز ختم کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی جب یہ پارلیمنٹ کرے گی, پارلیمنٹ تب سپریم ہوگی, تب پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی, اور اس میں جو سپریمیسی ہے اس کا آنسر آئے گا. جناب چیئرمین, یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر پاکستان کے جتنے بھی اقوام ہیں یا جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کمفرٹیبل اس سینس میں فیل کرتے ہیں کہ یہاں پر تمام کی برابر نمائندگی ہے. لیکن جناب چیئرمین, صرف اس بلڈنگ کا ہونا یا صرف ہمارا یہاں پر بیٹھنا, یہ اس کے لیے کوئی آبجیکٹو ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس پارلیمنٹ میں آبجیکٹو ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم کیوں 50 سال میں جو اس کا مرز وجود میں آنا تھا, ہم اس میں کیوں ناکام ہوئے ہیں. اور آج کی جو سچویشن ہے جہاں پر بری طریقے سے بڑی جماعتیں, ہم تو چھوٹے صوبوں کی چھوٹی جماعتیں ہیں, جو جیتا ہے اس کے ساتھ ہے, بدقسمتی سے جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی لڑائی ہے. اس لڑائی کو اس پارلیمنٹ میں آ کے حل کریں, اس پر آبجیکٹو ڈبیٹ کر کے اس کو یہاں پر حل کرنے کی کوشش کریں. خدا نہ خواستہ دیر نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ ایک دفعہ پھر اس پارلیمنٹ کو سسپینشن کی صورت نظر نہ آ رہی ہو, کیونکہ یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, کبھی وہ جماعت لڑ رہی ہے آپس میں, کبھی وہ لڑ رہی ہے. جناب چیئرمین, آخر میں ایک بار پھر میں اس چیز پر ایمفسس کر رہا ہوں کہ اس ہاؤس پہ جب تک فسکل پاس, جب تک منی بل پہ اس کے صرف ہم ادھر تجاویز دیتے ہیں. آنریبل فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے تو بڑی تجاویز پہ عمل,
लेकिन कोई बता सकता है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में या 50 सालों में कितनी % तजावीज़ को यहाँ पर अमल किया गया? जब तक उसको नहीं करेंगे तो अनपैरेलल डेवलपमेंट जो आपकी है वो कभी खत्म नहीं होगी। जो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है छोटे सूबों की, वो कभी खत्म नहीं होगी। उसी सूरत में होगी कि जब यहाँ पर मनी बिल में आप कोई डिबेट करा लें, कुछ उसमें कोई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लें कि उसमें इस हाउस का रोल हो, और जिस दिन इस हाउस का रोल होगा उस दिन मैं समझता हूं कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जो 100 साल तकरीबात होंगी, हम नहीं होंगे, हम में से बहुत सारे नहीं होंगे। अल्लाह करे कि जब हम 100 साल की तकरीबात कर रहे हैं, जो इसका बुनियादी मकसद था वो पूरा हो सके। शुक्रिया जनाब। थैंक यू जनाब। सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब से अपना मोमेंटो हासिल करें। I now request His Excellency Ambassador of Republic of Tunisia to please give his remarks. He's not here. Honorable Senator Mushahid Hussain Sayyed. Meanwhile. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. Chairman, heartiest congratulations to you, to your team, to all the honorable senators, current and former, who are celebrating 50 years of the Senate of Pakistan, and a very, very warm welcome to the distinguished diplomatic corps based in Islamabad, the honorable ambassadors, the honorable high commissioners, and all of them are persons who are friends of Pakistan, and we are also personal friends, and also we have the Dean of the Diplomatic Corps also here. So I think it's a great opportunity for all of us. And I'd request our Honorable Diplomatic Corps to be patient, because this session is going to continue till 1 o'clock. We'll give you food for thought, then we'll give you the food at 1 o'clock, and then after that, I think the Honorable Prime Minister will come for 1 hour or so, meet with you also, with us also, and there'll be a group photograph. So kindly bear with us and stay. And you have very interesting and outstanding personalities. It's a very diverse and distinguished group from all over Pakistan, and I think we would like to have this interaction over lunch with the Diplomatic Corps and with the elected representatives of Pakistan also. Mr. Chairman, sir, this is a very important occasion for Pakistan's democratic history, because 50 years of the Senate means we are also celebrating Pakistan's journey towards democracy, because Pakistan itself is an outcome of the democratic process through the ballot box under the great leadership of the father of the nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was a great constitutionalist, a great democrat, and who believed in the supremacy of parliament and the supremacy of the ballot box. We have had some very important speeches from the Honorable Diplomatic Corps, and I'd just like to mention briefly the speech from Palestine. And you should know that this House has taken the lead in passing the most number of resolutions of any parliament on Palestine, unanimously. So this is a special thing. And the reference was made by the High Commissioner of South Africa about President Nelson Mandela, one of the greatest personalities. And when he came in 1999 to address the joint session, at that time, I, as Minister for Information, Culture and Tourism, had the privilege and honor of being his Minister for Waiting. And I took him for 4 days, I was with him. So the great Nelson Mandela, and he gave me his book also signed, Long Walk to Freedom. Mr. Chairman, sir, I think we have had a lot of positive and negative things also, but I'd like to see the glass as half full, as a perennial optimist. The Senate has also played a very key role in issues. And I'd like to mention 3 or 4 issues in which the Senate took the lead. In 2003, when the attack on Iraq was being planned by the United States of America, the Senate of Pakistan, General Musharraf was the president. We were member of the UN Security Council, and we were very close to the US in the so-called war on terror. We took the initiative in the Senate and we said we will oppose the Iraq war, we will oppose Pakistan's participation in that. And I remember Senator Dar was here, Senator Raza Rabbani, myself, we jointly
drafted the resolution, and that became state policy. So I think we have taken that initiative. On Balochistan also, 2005, a committee was formed. I was chairing that subcommittee, other members were there also, and that gave a report. Unfortunately, it was not implemented, but that report was a landmark event because it was unanimously focused on the problems of Balochistan. And sir, on climate change, honorable ambassadors and high commissioners, you should know that the Senate of Pakistan took the lead 10 years ago when for the first time, and I was then chair of the committee for a green and clean Pakistan, we had the first public hearings in the Parliament of Pakistan on climate change, on the environment, and we published a media manual. And I would also like to mention on foreign policy and security issues, under the leadership of Senator Raza Rabbani, we had the Parliamentary Committee on National Security, and it gave its report unanimously on the terms of engagement with the United States of America after the Salalah incident, and the Shamsi Air Base was closed down, and we got an apology from the United States of America because for what they had done to our soldiers at the Salalah checkpost. So the Senate has played that role, and inshallah it will continue to play that role. Yes, the glass is half full. There are a lot of things which are lacking, but I think it is up to us also, people on both sides of the aisle, and I am missing our members from the opposition. I wish they had come because this is a collective issue. Saving democracy, supporting the supremacy of Parliament is not just the government benches, it's about opposition also, and we hope that maybe tomorrow or day after they can join us. But thank you, Mr. Chairman, for taking this initiative, and thank you, honorable ambassadors and high commissioners, and you will not be bored. There's going to be a democratic, inclusive debate, and bear with us. Thank you so much. Thank you, thank you, Mr. Zaki. It's like a family reunion. I'm seeing dashing young men like Senator Javed Abbasi and the ladies also there. It's a pleasure, sir, to welcome all this, and thank you for organizing this event. Thank you. All the best. His Excellency, Ambassador of Tunisia. I think he is here? No, not yet. Senator Mushahid Hussain Saab, if you would kindly receive your memento from the chairman. Tunisia के ambassador नहीं है? ابھی میں گزارش کرتا ہوں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹائم کا بھی خیال رکھیں گے. جس طرح آپ نے خیال کیا ہے میرا. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو سینٹ کی 50 سالہ گولڈن جوبلی کی انعقاد پر آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی سیکریٹریٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مروقت سوچا اور ایک اچھا فیصلہ کیا. اور اسی طرح سینٹ کے جو سابق ممبران ہیں، موجودہ ممبران ہیں، ان کو بھی اس تقریب کے انعقاد سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سینٹ کے 50 سالہ خدمات کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. میں بیرونی ممالک کے سفراء کرام اور خواتین و حضرات، صحافی حضرات، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہماری سینٹ کو انہوں نے عزت بخشی
اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب چیئرمین، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے بننے کے بعد سینٹ کی تشکیل کی گئی، اور مقصد یہ تھا کہ قومی اسمبلی کی تشکیل آبادی کی بنیاد پر بنی ہے اور سینٹ کی تشکیل برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ کیا میں پاکستان کے بعد بدقسمتی سے کسی صاحب نے کہا کہ 9 سال تک پاکستان بغیر آئین کے چلتا رہا، مگر میں اس سے ذرا آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں کہ تقریباً 26 سال تک پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا۔ عبوری آئین نظریہ ضرورت کے تحت جو شخصیت براجمہ ہوا اس نے اپنا وقت گزارا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر بھٹو صاحب تک کوئی مستقل آئین نہیں تھا۔ ہر کی آمد عمارت نو ساخت جو آیا اس نے نیا دستور بنایا، جو اس کا اپنا ویژن تھا، جو اس کے اپنے خیالات تھے، اسی طرح اس نے آئین اپنا تشکیل دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہ آئین نہیں رہا۔ 1973 میں جن جماعتوں نے آئین سازی میں حصہ لیا، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ جمعیت علماء اسلام، مولانا مفتی محمود، ان کا بڑا کردار رہا، خان عبدالولی خان کا، اور غوث بخش بیزنجو صاحب کا، جو بھی اس وقت شخصیات تھی، شاہ احمد نورانی صاحب کا، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کا، بہت ساری شخصیات تھیں اس وقت۔ آئین کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار رہا۔ 73 کا آئین سیلابوں اور طوفانوں سے ٹکراتا ہوا بھی اپنے آپ کو برقرار رکھا ہے آج تک، ورنہ 73 سے پہلے جو 26 سال ہمارے گزرے جناب چیئرمین، وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی بنائی ہوئی آئین وہ سیلابوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، بلکہ جو بھی شخصیت حکومت پر قابض ہوا اس نے اپنا آئین بنایا۔ اس آئین نے بڑے بڑے عامر جابر ڈکٹیٹر ان کا مقابلہ کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو 2 ورق ہے، اس کو میں پھاڑ پھینک دوں گا، اس کی کیا حیثیت ہے، مگر ایسی شخصیات زمین بوس ہو گئے، اور یہ آئین بھی ہے، اور ہم جو آئین کے دفاع